السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شب قدر میں حورین شوہروں کو دیکھتی ہیں اور شب قدر میں جبرائیل لوگوں سے کس طرح مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں کتا سور یا شرابی ہو وہاں فرشتوں کا کیسا رد عمل ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص کو آپ نے وہاں پر سوئے ہوئے دیکھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے وضو کے لیے اٹھا دو۔ حضرت علی نے اسے اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو نیکی کرنے میں خود پہل کرتے ہیں، آپ نے اس کو جگانے میں خود پہل کیوں نہ کی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے اٹھانے پر یہ شخص انکار کر دیتا تو یہ کفر ہوتا، اور تمہارے اٹھانے پر انکار کرنا کفر نہیں ہے، تو میں نے تم کو اٹھانے کا اس لیے حکم دیا کہ اگر یہ انکار کرتے تو اس کا قصور کم ہو۔ غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنہگاروں پر رحمت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان ہے کہ نیکوکار لیلۃ القدر کی، رمضان المبارک کی متعدد راتیں جاگ کر اپنے گناہوں کو کھنگال ڈالیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے فائدہ حاصل کریں۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل، آج ساتوں آسمانوں میں انتخاب کر کے وہ اخلاق والے فرشتے جمع کر لو جو بہت ہی حلیم المزاج اور خلیق ہوں، اور پھر انہیں لے کر میرے بندوں کی زیارت کے لیے زمین پر پھیل جاؤ اور انہیں میرا سلام پہنچانا اور میرے دیدار اور رضامندی کی انہیں خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی یہ تمام مقرب فرشتے لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو لے کر زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک مقرب فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ بس چاروں لشکر فرشتوں کے 4 جھنڈے لے کر چلتے ہیں اور اس گرم جوشی سے چلتے ہیں کہ تمام آسمانوں میں ان کی دھوم مچ جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کی حوریں پکار اٹھتی ہیں کہ اے رضوان جنت، آج کی رات کیسی ہے، اور کیا نئی بات ہے کہ تمام آسمانوں میں ایک دربار عام ہو رہا ہے۔ رضوان جنت ان کے جواب میں کہتا ہے کہ آج وہ رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں تمہارے خاوند، تمہارے شوہر تمہارے سامنے پیش ہوں گے کہ اتنے میں درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور حورین اپنی خامدوں کی زیارت کر لیتی ہیں، اور پھر وہ فرشتے چاروں جھنڈوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور سب سے پہلے حمد کا جھنڈا زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر دوسرا بخشش اور مغفرت کا جھنڈا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا پر لہرا دیتے ہیں، اور پھر تیسرا کرم کا جھنڈا صغرا بیت المقدس پر نصب کر دیتے ہیں، اور پھر چوتھا جھنڈا رحمت کا کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہر جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، دوسری دفعہ پڑھنے سے اس کو دوزخ سے نجات عطا ہو جائے گی، اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اور مغفرت کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگانے کی حکمت یہ ہے کہ بخشش آپ ہی کے صدقہ اور وسیلہ سے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم گنہگاروں کی بخشش رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہوگی۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ فرشتوں کا زمین پر آنے کی کئی وجوہ تحریر ہیں۔ فرشتوں کا اس رات میں زمین پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندوں کی عبادت اور اطاعت خداوندی میں خوب جدوجہد کا ملاحظہ کریں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، یعنی فرشتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اجازت نہ دے وہ نہیں اتر سکتے۔ تو لیلۃ القدر میں فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور جب اللہ اجازت دیتا ہے تو تب وہ زمین پر آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اسی رات فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کرے، اس کے گزشتہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس بات سے بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے اپنے اعمال کو بہت کم خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی اور تسکین کے لیے یہ صورت نازل کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کی عمریں جب دکھائی گئیں تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں امت محمدی کی عمریں کم ہیں، اس لیے آپ کی امت سابقہ امتوں کی طرح عبادت نہیں کر سکے گی۔ آپ کے اس حلق کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور علامہ قرطبی مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے احکام مدبرات امور کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سال جس قدر بارشیں ہونی ہیں، جس قدر رزق عطا ہونا ہے، اور جن لوگوں نے جینا یا مرنا ہے، اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون شخص بیت اللہ کا حج کرے گا۔ ان کے نام اور ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کی جاتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن اسلام فرماتے ہیں کہ اس رات کی ایک نیکی دوسری راتوں کی 30,000 نیکیوں سے افضل ہے جس میں یہ رات نہ ہو۔ ابو وراق فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی 500 سال تھی، اور ذوالقرنین نے بھی 500 سال حکومت کی، لیکن اس ایک رات کی عبادت ان دونوں کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر لمحہ میں 10 لاکھ
کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو جتنے سارے مہینے میں آزاد ہوئے اتنے آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے عام بخشش ہوتی ہے۔ چند بد نصیب ایسے ہیں، ان کی بخشش ایسی مبارک رات میں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ایک مشرک، دوسرا کینہ ور، تیسرا قاطع رحم، چوتھا ماں باپ کا نافرمان، پانچواں شرابی، چھٹا زانی، ساتواں جادوگر اور آٹھواں حرام خور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں ان کی بخشش نہیں ہوگی اور ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ القدر کا طلبگار ہو وہ 27ویں رات میں تلاش کرے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی شب قدر کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ جن احادیث میں 27ویں رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ان کے ساتھ ابو داؤد نے اس حدیث کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو تو اس پر یقین تھا اور آپ نے اس پر قسم کھائی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ابو منذر، آپ کس وجہ سے اس کے قائل ہیں؟ فرمایا، اس کی علامت کی وجہ سے جو رسول اللہ نے ہم کو بتائی تھی کہ اس روز صبح کو سورج بغیر شعاؤں کی طلوع کرتا ہے، اور بعض علماء کا قول ہے کہ لیلۃ القدر میں ہر چیز سجدہ کرتی دکھائی دیتی ہے اور ہر جگہ نور سے جگمگا جاتی ہے اور ملائکہ کی طرف سے سلام کا خطاب سنا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کی خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، لہٰذا جو شخص لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے تو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو کرو باقی ماندہ 9ویں شب میں کہ وہ 21ویں رات ہے، باقی ماندہ 7ویں شب میں کہ وہ 23ویں شب ہے، اور باقی ماندہ 5ویں شب میں کہ وہ 25ویں شب ہے۔ اور اس حدیث میں ذکر کردہ راتوں کو اس طرح آخری سے بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو 20ویں شب کے بعد 9ویں رات میں وہ 19ویں رات ہے، اور 20ویں رات کے بعد 7ویں رات ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حسب معمول آپ نے 1 سال اعتکاف کیا جب کہ 21ویں رات آئی، اور یہ وہی رات تھی جس کی صبح کو آپ معمولاً اعتکاف سے نکل آتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اخیر عشرے میں اور اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے یہ رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن میں بھول گیا تھا، مگر میں نے اپنے تئیں دیکھا جیسے میں لیلۃ القدر کی صبح کو کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا تم لیلۃ القدر کو اخیر عشرے میں تلاش کرو اور ہر طاق رات میں جستجو رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہی ہوا، اس رات بارش ہوئی اور مسجد چونکہ چھپر کی تھی تو اس لیے ٹپکنے لگی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر 21ویں تاریخ کی صبح کو پانی اور مٹی کا نشان تھا۔
حضرت زرین جیش رحمۃ اللہ جو اکابرین تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے روایت دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا اسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات کو ہوتی ہے، بس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت معمور کرے، تو اس طرح یقیناً وہ لیلۃ القدر کی برکات کو پالے گا۔ حضرت ابن ابی کعب سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے، تو انہوں نے فرمایا بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک رات کی عبادت پر قناعت نہ کریں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کے آخری عشرے میں متعین ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تم لوگوں کا کیا خیال ہے وہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ 23ویں، کسی نے 25ویں اور کسی نے 27ویں۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم بھی کچھ بولو۔ میں نے عرض کیا کہ جناب ہی نے تو فرمایا تھا کہ جب یہ بولیں تو تم نہ بولنا۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہیں تو اسی لیے بلوایا گیا ہے کہ تم بھی کچھ بات کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا فرمائیں، انسان کی پیدائش کے بھی 7 مرحلے بیان فرمائے، انسان کی غذا کے لیے زمین سے 7 چیزیں پیدا فرمائیں۔ اسی لیے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو چیزیں تم نے ذکر کی ہیں ان کا تو ہمیں بھی علم ہے، یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو انسان کی غذا زمین سے 7 چیزیں پیدا فرمائی وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں موجود ہیں، ہم نے عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حدائق سے مراد کھجور اور درختوں اور میووں کے گنجان باغ ہیں، اور آپ سے مراد زمین سے نکلنے والا چارہ ہے، اور جانور کھاتے ہیں انسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس بچے نے کہہ دی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اس روایت کو شیب الایمان نے تحریر کیا ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی حتمی تاریخ کے متعلق آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعنی میں نے اعداد پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اعداد میں سے طاق کا عدد زیادہ پسند ہے اور طاق اعداد میں سے 7 کا عدد زیادہ محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 کے عدد سے زیادہ کوئی بہتر اور برتر عدد نہیں ہے۔ اور در منشور کی روایت میں ہے کہ آپ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی عطا فرمائے تھے۔ سورہ فاتحہ جس کی 7 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میراث میں بھی 7 شخصوں کے حصے بیان فرماتے ہیں۔ صفا و مروہ کے چکر بھی 7 ہیں۔ امام احمد ساوی فرماتے ہیں کہ قیام میں نماز عشاء اور نماز فجر کا باجماعت ادا کرنا کفایت کرتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے لیلۃ القدر کا وافر حصہ پا لیا۔ اور بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ان راتوں میں مغرب، عشاء اور فجر
जमात के साथ पढ़े, इसे लैलतुल कद्र से किसी कदर हिस्सा मिल जाता है। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सारे रमज़ान मुबारक मगरिब और इशा जमात के साथ पढ़ी, उसने लैलतुल कद्र का काफ़ी हिस्सा पा लिया। इसे इब्ने माजा ने भी तहरीर फरमाया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने सारे रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसने लैलतुल कद्र को पा लिया। मज़ीद रमज़ान की बरक़ात और लैलतुल कद्र की बरक़ात के बारे में इंशाअल्लाह मैं आपके साथ डिटेल्स से शेयर करूँगी। और अल्लाह ताला हम सब के नसीबों में लैलतुल कद्र को लिख दे। हमारी टूटी फूटी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल व मंसूर फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।